مسلمان کا کام یہ ہے کہ اوکھے ویلے دوسرے کے کیا آنا، اے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو مزہ تو تب آئے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود شریف پڑھنے ایک دفعہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری کچھ نہ کچھ جائیداد ہو جائے، میری کچھ مکان بن جائے، پلاٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری کچھ نہ کچھ، پر یاد رکھیے مسلمان کی جائیداد نہ پلاٹ ہے نہ مکان ہے، مسلمان کی جائیداد نیکی ہے۔ جس شخص کے پاس 20 مکان ہوں، مربع ہوں، لیکن نیکی سے اس کا دامن خالی ہے، وہ پرلے درجے کا کنگال ہے، غریب ہے۔ ہوں گے وہ کسی کی جائیداد ہوں گی، مسلمان کی جائیداد مکان نہیں ہے، مسلمان کی جائیداد بلڈنگ نہیں، مسلمان کی جائیداد پلاٹ نہیں، مسلمان کی جائیداد نیکی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کئی مکان ہیں، مربع ہیں، نیکی سے اس کا دامن خالی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرلے درجے کا کنگال ہے۔ مسلمان کی اصل جائیداد کیا ہے؟ نیکی۔ اور نیکی ایک جنس ہے، اور ہر جنس کا قاعدہ یہ ہے وہ چیز پیدا ایک جگہ پر ہوتی ہے، قیمت اور مول اس کا اور جگہ لگتا ہے۔ گندم ہے، یہ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ کھیتوں میں، زمین میں، اور قیمت اس کی غلہ منڈی میں لگتی ہے، ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا مسلمان کی جائیداد کیا ہے؟ یہاں دنیا میں نیکی کرنے کا موقع ہے، اس کی قیمت لگے گی جب یہاں سے جنازہ اٹھے گا۔ اس لیے میرے ہر بھائی مسلمان کو چاہیے کہ نیکی کا خیال کرے۔ میں نے کہا چاہتا ہر شخص کہ میری جائیداد ہو جائے، پر جہاں کسی نے سمجھا کہ مکان ہو جائے میری جائیداد ہے، کسی نے سمجھا کہ میری یہ ہو جائے، مربع ہو جائے میری جائیداد ہے۔ نہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جائیداد ہے مسلمان کی کیا؟ نیکی۔ اگر کوئی شخص مربعوں کا مالک ہے، نیکی سے خدا نخواستہ اس کا دامن خالی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرلے درجے کا وہ کنگال ہے، غریبڑو ہے۔ تو میں نے کہا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے؟ جائیداد۔ میں سمجھے بیٹھا ہوں کہ مکان مل گیا میری جائیداد ہے، کوٹھی بنا لی میری جائیداد ہے۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جائیداد وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، وہ کیا ہے؟ نیکی۔
حساب و کتاب ہوگا، ایک نیکی کھٹ جائے گی۔ آپ نے پڑھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، حساب و کتاب ہوگا، ایک نیکی کھٹ گئی۔ کمی کس کی ہے؟ میں آپ کو نیکی کی اہمیت بتلا رہا ہوں۔ ہمارے دلوں میں نیکی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی اصل جائیداد کیا ہے بولو؟ نیکی۔ حساب و کتاب کے دن ایسا بھی ہوگا، نیکی بگیے تلے گی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی۔ میں آپ کو نیکی کی اہمیت بتلا رہا ہوں۔ کمی رہ جائے گی ایک نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی کھٹ گئی ہے، تیری ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، لا کہیں سے۔ آج ہمارے ہاں نیکی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ پلاٹ کی اہمیت ہے، مکان کی اہمیت ہے، نیکی کی کوئی نہ کوئی۔ اور حالانکہ مسلمان کی اصل جائیداد کیا ہے؟ نیکی۔ مکان نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ میری یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، مکان، کوٹھی، یہ مسلمان کی جائیداد نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ مسلمان کی جائیداد کیا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نیکی بدیوں کا تول ہوگا کہ نہیں؟ ایک نیکی کھٹ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے جا ایک نیکی لا، پھر تو پاس ہوگا۔ ماں کو تلاش کرے گا کہ امی سے نیکی لاؤں، اول تو ماں ملتی نہیں، معاشر کا میدان ہے۔ مل گئی ماں، امی میں تیرا پتر رہا، ہاں ایک نیکی میری کھٹ گئی ہے، اللہ واسطے ایک نیکی دے۔ سکی ماں نیکی نہیں دے گی۔ ہمارے ہاں نیکی کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اہمیت اور یہ معاشر کا میدان لگا ہوا۔ اماں نیکی دے، سکی ماں بیٹے کو نیکی نہیں، سکی ماں۔ اب یہ شخص پریشان ہے، اگر نیکی نہیں ملتی تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ نہیں مل رہی نیکی، اور آپ کو پتہ ہے جس نے کوئی لگی ہوئی ہو اس کا چہرہ بتلاتا ہے کہ انہوں لگی ہوئی ہے، یہ پریشان ہے۔ ایک نیکی کھٹ گئی اس کی، اللہ فرمائیں گے لا، ماں کو تلاش کرے گا کہ ماں سے نیکی لو، اول تو ماں ملتی نہیں، مل گئی امی، اللہ واسطے کہ نیکی دے دے، سکی ماں نیکی نہیں۔ آج ہمارے ہاں جتنی 10 روپے کی اہمیت ہے، نیکی کی اہمیت اتنی بھی نہیں۔ اور حالانکہ مسلمان کی جائیداد کیا ہے؟ مربع ہیں،
بلڈنگیں ہیں، نیکی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پرلے درجے کا کنگال ہے۔ مکان، پلاٹ، کوٹھی، یہ ضرورت کی چیز تو ہے، مسلمان کی جائیداد نہیں ہے۔ مسلمان کی جائیداد کیا ہے؟ حساب و کتابوں کا کمی کس کی رہ گئی؟ ایک نیکی کی۔ اللہ فرمائیں گے لا، ماں کو تلاش کرے گا، اول تو ماں ملتی نہیں، تلاش کے بعد امی ملی، اماں میں تیرا پتر رہا، کہا کہ میرا حساب و کتاب ہوا ہے، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، اللہ واسطے نیکی دے گے۔ سکی ماں اس وقت نیکی نہیں۔ ہمارے آج نیکی کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ مسلمان کے پاس مربع ہیں، مکانات ہیں، پلاٹ ہیں، نیکی نہیں، وہ پرلے درجے کا کنگال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی اصل جائیداد کیا ہے؟ نیکی۔ پلاٹ، بلڈنگ، کوٹھی، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جائیداد نہیں۔ جائیداد وہ ہے جو یہاں سے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جائے، وہ نیکی ہے۔ تو میرا ایک ہی جملہ ساری زندگی یاد رکھنا، مسلمان کی جائیداد کیا ہے؟ نیکی۔ معاشر کا میدان ہے، نیکی بدی تنی ہے، پتہ ہے نا، فاما من ثقلت موازینہ، ایک نیکی کھٹ جائے گی، اللہ فرمائیں گے لا، ماں کو تلاش کرے گا، امی میں تیرا پترا، کہا کہ ہے کہ نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے۔ سکی ماں معاشر کے میدان میں نیکی نہیں۔ دوست اب آپ سے کہتا ہے نیکی دے دے، نہیں مل رہی، تو تمہیں پتہ ہے جنہوں لگی ہوئی ہوئے ادھر چہرہ بھی بتلاتا ہے کہ اس کو کوئی مصیبت پڑ گئی ہے کہ نہیں؟ نیکی نہیں ملتی۔ ایک کمی کس کی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں جو پریشان آدمی ہو، چہرہ بتلاتا ہے کہ اس میں کوئی لگی ہوئی ہے، یہ پریشان ہے۔ ایک نیکی کی ضرورت ہے، کہیں سے نیکی مل نہیں رہی۔ آج ہم نیکی کو کوئی مقام ہی نہیں دیتے، کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، اس کو سمجھتے نہیں۔ مسلمان کی اصل جائیداد کیا ہے؟ میں بولو، کوٹھی ہے، پلاٹ ہے، بلڈنگ ہے، نیکی نہیں، وہ پرلے درجے کا کنگال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی ہے، ایک نیکی کی کمی ہے، نہیں ملتی کسی جگہ سے۔ ایک شخص ملے گا اس کو، خیر ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، کہا کیا بتلاؤں، حساب و کتاب میں رہا ہوا ہے، کمی کس کی، کیا چیز کھٹ گئی ہے؟ کہیں کوئی نہیں ملتا۔ اللہ کی شان یہ ہے، یہ جو آدمی اس سے پوچھ رہا ہے اس کا حساب کتاب پہلے ہو چکا ہے، اس کے پاس ہے ہی صرف ایک نیکی۔ اس کے اندر تو کمی 100 چاہیے تو 99 ہے، کمی ایک کی ہے، اور اس کے پاس ہے ہی صرف۔ نیکی کی اہمیت دو، نیکی کرنے کی جگہ یہ ہے، مول اور قیمت اس کی کب لگے گی؟ یہاں سے جانے کے قبر سے ہی اس کا مول شروع ہو جائے گا۔ نیکی کو اہمیت دو۔
حساب و کتاب ہوگا، کمی کس کی ہے؟ نیکی لا۔ کوئی نہیں، سکی ماں نہیں دے رہی نیکی، پریشان ہے۔ ایک آدمی بھی لگا، کیا بھائی خیر ہے؟ چہرہ اترا ہوا ہے۔ اے بولو نا، جنہوں لگی ہوئی ہوگی تو چہرہ بتراتا ہے کہ نہیں بتراتا؟ کیا خیر ہے؟ کیا بتراؤں؟ حساب و کتاب میرا ہوا ہے۔ ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، کہیں سے نہیں مل رہی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، یہ جو آدمی اس کو مل رہا ہے، اس کا حال پوچھ رہا ہے، اس کے پاس ہے ہی صرف کیا؟ اس کے پاس 99 ہیں، ایک کم 100 ہونی چاہیے تھی، ایک کم ہے، اور اس کے پاس صرف ہے ہی کیا؟ وہ اس سے پوچھے گا کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ دوزخ میں جانا ہے؟ ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دیتا۔ اور جو پوچھ رہا اس کے پاس ہے صرف کیا؟ وہ خیال کرے گا جب اس کے پاس 99 ہے، کمی کس کی ہے؟ اس کا کام نہیں بن رہا، تیرے پاس تو ہے صرف۔ اللہ کا نام لے کر چپ کر کے اپنی نیکی اس کو دے دے گا۔ سکی مان نہیں دی، لیکن ایسا آدمی دے رہا ہے جو جانو پہچانو بھی۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کو ولیہ دو، نیکی کو نیکی سمجھو۔ یہاں دنیا میں نیکی ایک جنس ہے، اور قاعدہ یہ ہے ہر جنس پیدا ایک جگہ ہوتی ہے، قیمت اس کی اور جگہ۔ گندم ہے، زمین میں پیدا ہوئی، قیمت اس کی غلہ منڈی میں لگے گی، ہے کہ نہیں؟ نیکی ایک جنس ہے، یاد رکھ لینا میری بات، نیکی ایک جنس ہے۔ یہ دنیا نیکی کرنے کی جگہ ہے، اس کا مول پڑے گا جب یہاں سے جنازہ اٹھے گا۔ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کمی ایک نیکی کی ہے، اور دوسرا آدمی پوچھ رہا ہے، اس کے پاس ہے ہی صرف کیا؟ وہ سمجھے گا کہ جب اس کی ایک کم 100 ہیں، اس کا کام نہیں بن رہا، میرے پاس تو اللہ کا نام لے کر اس کو نیکی دے دے گا۔ اب بترائیں، نیکی کا دینا دل گردے کی بات ہے کہ نہیں؟ سکی ماں نے نہیں دی، اور جانو پہچانو بھی نہیں، اپنی ایک نیکی اس کے حوالے کر دے گا۔ کتنی ہو گئی اس کی؟ ناچتا کودتا اللہ کی بارگاہ میں جی 100 ہو گئی ہیں۔ فرما کہا کس نے دی ہے؟ کہا کہ جی ایسے آدمی نے نیکی دی ہے جس کو میں پہچانتا بھی نہیں، جانو پہچانو بھی نہیں۔ فرمایا چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ، تو قانون کے مطابق چل جائے، اور وہ اس وقت اس لیے چل جائے کہ اس نے اوکھے ویلے تیرا کام کیا۔ اوکھے ویلے کام کرنا سیکھو کسی کا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ اوکھے ویلے کسی کا کام کر لے تو کیا ہے، کسی کا کام بن رہا ہو اس کو بھی بگاڑتے۔ دو بھائی تھے، دونوں کے لڑکے جوان، رشتے کی ضرورت ہوئی۔ ایک بھائی گیا کہ فلاں جگہ لڑکی فارغ ہے، بھائی میرا لڑکا جوان ہے، ہوں ہاں لڑکی مجھے دے دے میرے بیٹے واسطے۔ تو ہاں حامی بھر لے گا، دوں گا۔ بھائی کو پتہ چلا کہ اس نے جا کر لڑکی مانگی ہے، اس کو وہ لڑکی مجھے ملنی چاہیے میرے بیٹے کو، تو کیا جا کر لڑکی کے باپ کو کیا کہتا ہے؟ اس کو نہ دینا، وہ 10ویں چو فیل ہے ادھر لڑکا، اور فرمایا تیرا کہہ رہا میرا 7ویں چو فیل۔
عقل جب جاتی ہے تو مار پڑتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے مسلمان کا کام یہ ہے کہ اوکھے ویلے دوسرے کے کیا نہ، اے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو مزہ تو تب آئے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے سکے، گرتے ہوئے کو تھامنا سیکھو۔ ہم اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، دوسرے کا کام آنا سیکھو۔ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جا رہے ہو اس میں نہ رہنا کہ یہ مجھے سلام کہے، ابتدا بھی سلام تم کرو، کوئی ناک نہیں کٹی جائے گی۔ میں نیکی کی ویلیو بتلا رہا ہوں۔ معاشر کا میدان ہے، کبھی کس کی تھی؟ ملتی نہیں، دوسرے نے دے دی، اللہ نے فرما ہو گیا، کہا کہ مل گیا، کہا کس نے دی؟ کہا کہ ماں نے بھی نہیں دی، بہن نے بھی نہیں دی، ایسے آدمی نے نیکی دی جس کو میں، اللہ فرماتے دونوں سیدھے جنت میں چل جاؤ۔ ایک اس لیے جائے کہ اس کا نصاب پورا ہو گیا، اور ایک اس لیے جائے جس نے اوکھے ویلے دوسرے کا کام کیا۔ ہم تو کسی کا اوکھے ویلے دوسرے کا کام کیا کریں، کسی کا کام بن رہا تو اس کو روڈ ایٹ کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تسبیح پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، دوسرے کا دل جیتو، بھائی کا خیال کرو۔ بھائی نے بیٹے کا رشتہ مانگا، ہو گیا، دوسرا بھائی کہتا ہے یہ لڑکی تو مجھے لانی چاہیے تھی، دوسرا کہتا ہے میں نے سنا تو نے اپنی لڑکی کی حامی فلانی شخص کے ساتھ کر دی، کہا اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا، وہ نامی چفیل ہے، میرے بچے کو بھی دینا۔ اس نے کہا تیرے بچے کی کیا تعلیم ہے؟ کہا میرا بچہ 6ویں چفیل ہے۔ نامی والے کو تو نہ دینا، 6ویں والے کو عقل کی مار ہے۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ نکلا، دوسرے کا کام کرنا سیکھو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے سکے۔ دوسرے کا کام کرنا سیکھیں، پریشانی کی عالم میں دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں۔ ہمارا حال یہ ہے، بھائی بیمار ہے، اس کو پوچھنے تک نہیں جاتا بھائی، اسلام تو اس کو نکاب نہیں۔ اسلام تو یہ سکھلاتا ہے کہ اگر کافر بھی بیمار ہو اس کی بھی عیادت کر، اور ہمارے ہاں لڑائیاں ہیں، سکا بھائی بیمار پڑا ہے کبھی اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام پر مرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ ان الدین عند اللہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دوسرے کے کام آنا سیکھو، دوسرے کا بھلا سیکھو۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا